ہے سچ ہے کہ غمیں بے وطنی سخت علم ہے، پھر آنے کی امید نہ جب ہو تو ستم ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اپنا وطن ہوتا ہے۔ انسان اپنے وطن کو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر سمجھتا ہے۔ برسوں پردیس میں برسر حکومت رہنے کے بعد انسان اپنے وطن کی محبت سے مجبور ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے وطن پہنچتا ہے۔ سفر کتنا ہی راحت و آرام کا سفر ہو، لیکن انسان کو محض اپنے وطن کی جدائی ہی پریشان کیا کرتی ہے۔ لیکن جو سفر مصیبت کا سفر ہو، آفت کا سفر ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہمراہ ہوں، وطن میں واپسی کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں، پھر بھی وہ سفر ملک عرب کے ریگستان کا ہو، گرمی کے موسم کا سفر ہو، پھر اس سفر کے مصائب کا کیا ٹھکانا۔ ارے غربت بھی ہوتی ہے جب صبح جب شام، اور کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام، اور وہ دشت نوردی وہ غم و صدمہ و آلام، وہ منزل کبھی ممکن نہیں راحت کا سر انجام، اور نیند آتی ہے کب لاگ پٹ کے جو سر اپنا، اور یاد آتا ہے منزل مسافر کو گھر اپنا۔ ہاں ذرا دنیا کے پردیسی اپنے پردیسی امام مظلوم کی مصیبتوں کا اندازہ کر لیں، جو بحالت مجبوری اس مدینہ طیبہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہے، جس میں بڑے لاڈ سے پرورش پائی تھی، جہاں ناز بازار نانا چکی پیس کر پالنے والی ماں قدردان بھائی کی قبریں ہیں، جہاں کی گلیوں سے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، وہ مدینہ امام مظلوم کو ہمیشہ ہمیشہ دل میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ارے گرمی میں گرفتار مہن ہوتے ہیں شبیر، اور بچے لیے آوارہ وطن ہوتے ہیں شبیر۔ ارے وہ لو وہ تپش اور وہ گرمی کا مہینہ، اور سردی میں ہو ذکر اس کا تو آ جائے پسینہ، اور دشوار ہے اس دھوپ میں معصوموں کا جینا، اور ویران ہے بستی کے اجڑتا ہے مدینہ، وہ حضرت بھی کھلے جاتے ہیں تشویش سفر میں، وہ ہیں ساتھ وہ بچے جو نکلے نہیں گھر سے۔ الغرض دوسرے روز سفر کی تیاریاں شروع ہو گئیں، چھوٹے بڑے سب آمادہ سفر ہوئے۔ حضرت نے اپنے ساتھ جانے والوں کی فہرست تیار کی۔ آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا اس زمانے میں سخت علیل تھی، بخار کی شدت سے حد درجہ نڈھال تھی، کمزوری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ آپ کی طرح گرمی کے سخت موسم میں اونٹ پر سفر کرنے کے قابل نہ تھی، لہذا امام نے مصلحتاً ان کو وہیں چھوڑنا گوارا کیا، اگرچہ بیٹی کی یہ جدائی حضرت پر بہت شاق تھی، مگر مجبوری کا عالم تھا، کیا کرتے۔ آپ نے اس خیال سے کہ سفر کا حال فاطمہ صغرا پر ظاہر نہ ہو، گھر کی تمام بیویوں کو منع کر دیا تھا کہ سفر کا ذکر فاطمہ صغرا سے نہ کریں۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر یکایک یہ ارادہ ظاہر کر دیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ صدمے سے ہلاک ہو جائے۔ حضرت فاطمہ صغرا پر اکثر اوقات گشی طاری رہتی تھی، جب گشتیں آنکھ کھلتی تو دیکھتی گھر کا سارا سامان بند رہا ہے اور کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک بار انہوں نے معلوم ہی کر لیا کہ یہ گھر کا سبز باپ گیا کس لیے باہر، اننے فرش ہے نا مسند فرزند پیغمبر، ارے دالان سے کیا ہو گیا گہوار اصغر، اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے گھر، ارے کچھ منہ سے تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں، اور کیا صفت پیغمبر سے وطن چھٹتا ہے اماں۔
شبیر کا منہ تکنے لگی بانویں مرموم، اور سغرا کے لیے رونے لگی زینب و کلثوم، اور بیٹی سے یہ فرمانے لگے سید مظلوم، اور پردہ رہا کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم، ارے تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں سغرا، او ہم آج سے آوارہ وطن ہوتے ہیں سغرا۔ ارے خوش نصیب ہیں وہ بچھونے والے جو جدا ہونے کے بعد پھر مل جاتے ہیں، مگر ہاں اس گھر سے جدا ہونے والے اور فاطمہ صغرا سے بچھونے والے بچے جوان اور پیر سب اس طرح جدا ہوئے کہ پھر انہیں وطن میں آنا اور فاطمہ صغرا سے ملنا نصیب نہیں ہوا۔ موت نے کربلا کے میدان میں سب کا خاتمہ کر دیا۔ ارے بانوں کو اشارہ کیا حضرت نے کہ جاؤ، او اکبر کو بلاؤ، علی اکبر کو بلاؤ، آئے علی اکبر کو کہا شاہ نے آؤ، ارے روٹھی یہ بہن تم سے گلے اس کو لگاؤ، ارے چلتے ہوئے جی بھر کے ذرا پیار کو کر لو، اور لینے انہیں کباب اقرار کو کر لو۔ ارے اس دم فاطمہ صغرا نے علی اکبر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور عرض کی کہ مرنا تو مقدم ہے کہ دم اس کا نہیں زنہار، اور دھڑکا ہے کہ جب ہوں گے آیا موت کے آثار، اور قبلے کی طرف کون کرے گا رخ بیمار، اور یاسین بھی پڑھنے کو نہ ہوگا کوئی زنہار، ارے سانس کھلے گی جس وقت کو فریاد کروں گی، اور میں ہچکیاں لے لے کے تمہیں یاد کروں گی۔ یہ سن کر غمزدہ ماں کے دل پر چھری چل گئی، رو کر کہنے لگی کہ صغرا بی بی میں تجھ پر قربان، کرو نہیں، جس وقت موقع پاؤں گی میں علی اکبر کو بھیج کر تمہیں ضرور بلا لوں گی، میں صدقے گئی کر کر اپنے کو ہلاک نہ کرو، تیری جدائی کے تصور سے میری جان نکلی جاتی ہے، فرزند پیمبر ایسے ہی مجبور ہیں کہ نہ تمہارے پاس رہ سکتے ہیں اور نہ تم کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ آخر بھی ماں صغرا خاموش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا خدا حافظ۔ الغرض جب امام مظلوم کربلا کے صبر کی خبر ام المومنین جناب ام سلمہ کو ہوئی تو بے چین ہو گئی اور روتی پیٹتی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمایا کہ تمہارے صبر کی خبر سن کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں، پیارے حسین یہ تو کہو کہ کہاں کا قصد ہے۔ امام نے عرض کیا کہ نانی جان عراق کا ارادہ ہے۔ ام المومنین کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئیں اور فرمایا میری جان عراق کا نام نہ لو، مجھے تمہارے جد امجد کا قول یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا کہا کہ میرا حسین ملک عراق کی اس سرزمین پر قتل کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ جو کچھ میرے نانا نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تب جناب ام المومنین نے امام حسین کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ میرے کلیجے کی ٹھنڈک اس پالنے والی کو بھی اپنے ہمراہ لے چلو۔ اس وقت امام مظلوم نے فرمایا کہ جد معظمہ ارے لے چلنے کو حاضر ہوں پر اے خاص قیوم، اور فرض اسرا میں نہیں نام آپ کا مرحوم، اور در پیش وہاں مرحلہ خنجر حلقوم، اور اس رنج کی شایا ہے فقط زینب و کلثوم، اور ایک
رسی میں تم باہر کرے دیکھ سکو گی، اور شبیر کو خنجر کے تلے دیکھ سکو گی۔ یہ سن کر جناب ام المومنین درجہ روئیں کے غش کر گئیں۔ جب غش سے فاقہ ہوا تو مظلوم کربلا نے عرض کیا کہ مادر گرامی، جس طرح آپ نے بھائی حسن کو صبر کیا اس طرح میرے غم میں بھی صبر فرمائیے۔ یہ فرما کر رخصت آخری کے لیے امام مظلوم جد کے روضے پر تشریف لائے اور فاتحہ پڑھ کر نانا کی قبر سے لپٹ کر رازاں رونے لگے۔ عزیز کے نانا جان، آج آپ کی لاڈلی بیٹی کا ناز پرور سا فرزند آپ کے دوشے مبارک پر سوار ہونے والا حسین آپ کے سلام آخری کے لیے حضور کی قبر منور پر حاضر ہوا ہے۔ یہ فرما کر اس قدر رو کہ قبر منور آنکھوں سے تر ہو گئی، روتے روتے غنود کی تاریخ ہو گئی۔ نانا جان کو خواب میں دیکھا کہ حضرت کلیجے سے لگا کر فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے نور تمہارے بعد ہمارا مدینہ ویران ہے، میں مدینے میں کب رہوں گا، تم جاتے ہو تو نانا ہر منزل پر تمہارے ساتھ رہے گا۔ اے کربلا کے مسافر ستاروں، خدا حافظ و ناصر، اے نور نظر رہے میری قربت کے مجاور، اور صدقے تیری مظلومی کے صابر و شاکر، اے پاک کشے منزل اول کے مسافر، ہائے میری امت نے ستایا تجھے آخر، ارے دشمن کو بھی اس طرح اذیت نہیں دیتے، اور ظالم مجھے مرنے پر بھی راحت نہیں دیتے۔ میری جان حسین، وعدہ طفلی وفا کرنے کا وقت قریب ہے، لوٹ اور اپنی دکھیا ماں کی قبر پر ہوا۔ مظلوم کربلا پر پھر گریا گلو کی تاری ہوا، اور خواب سے روتے ہوئے اٹھے اور نانا کی قبر منور پر آخری فاتحہ پڑھا، اور رخصت ہو کر جنت البقیع تشریف لایا۔ فاتحہ پڑھ کر مزار جناب فاطمہ زہرا سے لپٹ کر رونے لگے، اور عرض کی کہ اماں جان، آپ کا جسموں والا آپ کی آغوش کا پالا حسین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ اماں جان، آپ کی قبر مطہر کو کبھی نہ چھوڑا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ آدھا نے مجبور کر دیا، اس گرمی کے موسم میں ننھے ننھے بچوں کو ساتھ لے کر چلا ہوں۔ اے مادر گرامی، اپنے حسین کے لیے دعا فرمائیے کہ تسلیم و رضا کی کٹھن منزلوں میں اتباع قدم حاصل ہو۔ اور اس وقت جناب فاطمہ زہرا کی قبر منور سے آواز آئی کہ میرے قابل لال جاؤ، ستاروں، نانا جان کے پسماندہ شجر کو اپنے خون سے سینچو۔ ماں کی قبر سے رخصت ہو کر حضرت دولت کنیہ تشریف لائے اور ملاحظہ فرمایا کہ تمام اہل بیت میں سامان سفر تیار ہے، لیکن فاطمہ صغریٰ کنبے کے فراق میں بے چین ہے، کسی طرح نہیں مانتی۔ بھی چلتے وقت حضرت سے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بابا مجھے اپنی کنیزوں کے ہمراہی لیتے چلیے۔ یہ کہہ کر فاطمہ صغریٰ نے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دی اور زار رونے لگی۔ حضرت نے فاطمہ صغریٰ کے رخساروں کا بوسہ لے کر فرمایا کہ جانے بدر، ارے گھر میں تمہیں چھوڑوں یہ نہیں دل کو گوارا، اور لے جاؤں تو جینا نہیں ممکن ہے تمہارا۔ اور بچوں میں کوئی تم سے زیادہ نہیں پیارا، اور مجبور ہوں بے نہیں کوئی بیچارہ۔
ارے فرقت میں سدا نالوں پر یاد کروں گا، ارے فرقت میں سدا نالوں پر یاد کروں گا، اور اتروں گا جو منزل پر یاد کروں گا۔ ارے صبح کو نقاش سے ندی طاقت رفتار، اٹھی کئی بار اور لگی در سے کئی بار، اور جس نا کے پتی بان ہوئے ناشاد رفتار، ارے اس ناک کے پاس آ کے چلائے وہ بیمار۔ ارے قربان گئی آخری دیدار دکھا دو، او اماں مجھے اصغر کو بھی ایک بار دکھا دو۔ ارے مستر ہوئی سن کر یہ سخن 92 بے پر، اور پردے سے جگر بند کا منہ کر دیا باہر، اور بیٹی سے کہا دست پسر ماتھے پر رکھ کے، ارے لو آخری تسلیم بجا لاتے اصغر۔ ارے منہ سے رخسار باتوں بھی بہے، اور یہ نرگسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔